یہ ہو گئی وحی جلی. اب اس کے ساتھ تو جبرائیل آیا، ظاہری طور پر قرآن کہلایا. اب اس کے اندر آ گئی نماز. پڑھنی کیسے ہے یہ نہیں آئی، تو نماز کا طریقہ حضور نے سکھایا، ایسے کھڑے ہو ایسے پڑھو. وحی جلی میں یہ طریقہ آیا نہیں، اور یہ طریقہ حضور نے اپنی طرف سے بتایا. اور پھر یہ قرآن کی آیت آ گئی کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ وحی ہے. تو پھر جو طریقہ حضور نے نماز کا بتایا ہے وہ وحی الہی ماننا پڑے گا نا. اب اگر یہ بھی وحی الہی ہے جو حضور نے کہا ہے، تو یہ اس کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ وحی خفی ہے، وحی خفی ہے. تو 30 پارے جو ہیں قرآن کے، 30 جز یہ وحی جلی ہیں، اور جو 10 جز ہیں وہ وحی خفی ہیں. یہ وحی جلی ہیں. اب اہل تشیع سے پوچھو نا ذرا، صرف 40 پارے 40 پارے، وہ بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ یہ چکر کیا ہے نا. اب اس بات سے بھی گڑبڑ پیدا ہوتی ہے نا. پانی لاؤ، حضور نے فرمایا پانی لاؤ. اب بیتوکے لوگ، جاہل قسم کے لوگ کیا کہیں گے؟ قرآن نے کہا ہے، جو کچھ حضور کی زبان سے نکل رہا ہے وہ وحی الہی ہے. اب حضور نے فرمایا کہ پانی لاؤ، کیا یہ لفظ وحی الہی ہے؟ کیا یہ لفظ وحی الہی ہے؟ نہیں ہے. اب قرآن پڑھ لیں، وما ینطق عن الہوی، اپنی خواہش سے وہ کچھ کہہ ہی نہیں رہے. ان ہوا الا وحی یوحی، جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ وحی الہی ہے. تو اب جو مولوی اس قرآن کی آیت کو پڑھے گا، اب وہ کنفیوژن کا شکار رہے گا، خاص طور پر بریلوی، کہ قرآن نے کہا ہے جو کچھ بھی حضور نے کہا ہے وہ ان کی اپنی خواہش سے نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. اب حضور نے اگر پانی مانگا ہے، پانی لاؤ، تو اس آیت اور منطق سے وہ ثابت کر دے گا حضور کا پانی منگانا بھی وحی الہی ہے. لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ احکامات جو قرآن میں آئے نہیں اور حضور نے فرما دیے. اب لوگوں کو یہ گمان تھا کہ شاید حضور اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، قرآن میں کیوں نہیں آئے؟ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ جو حضور نے جو کچھ بھی بتایا ہے نا، وہ اپنی خواہش سے نہیں کہہ رہے، یہ بھی وحی ہے. یہیں پر تو ثبوت ہے 40 پاروں کا. جیسے نماز کا ذکر وحی جلی میں آیا کہ بھائی نماز قائم کرو، کیسے کرو کچھ نہیں پتا. اب جو لوگوں نے سن لیا وہ یہ تھا کہ نماز کا طریقہ یہ ہے، اور نماز کی قبولیت کیسے ہوگی یہ حضور سے بات آگے بڑھی نہیں، جس میں کہا لا صلاۃ الا بحضور القلب. تو اگر محمد رسول اللہ نے نماز کے لیے یہ فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، تو یہ وہ چیز ہے جو کہ وحی خفی میں آئی ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، یہ ہے وحی خفی. تو یہ باریک نقطہ یہاں سمجھنا ہوگا. دین کے حوالے سے حضور کی جو رائے ہے اس کو وحی کہا گیا ہے. اب اگر حضور نے یہ کہا کہ بھئی علی پانی کا مشکیزہ لے آؤ، تو منطق کے ذریعے تو آپ کہہ دیں گے یہ بھی اللہ کی وحی ہے. یہ وحی نہیں ہے، یہ تو یعنی کانورسیشن ہے نا زندگی کے بارے میں، کہ بھائی تم یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھ جاؤ. اب یہ تو وحی ہے، جو بھی حضور بول رہے ہیں وہ سب وحی ہے. بھائی جو بھی بول رہے ہیں وہ نہیں، دین کے معاملے کی بات ہو رہی ہے. یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. یہ جو وحی جلی ہے اس کے لیے جبریل آیا ہے، اور یہ جو وحی خفی ہے ساری کی ساری عمارت دین کی باطن کے اوپر قائم ہے، اس میں جبریل کو بھیجا نہیں. اور جو ظاہری تعلیم ہے اس میں جبریل کو بھیجا. یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا جو باطنی نظام ہے وہ بڑا پروٹیکٹڈ ہے، اس میں شیطان کو دخل نہیں ہے. اور یہاں پر جو جبریل بھیجا اور ظاہر میں اتنے لوازمات کیے، یہ انسانوں کے لیے حجت ہے
ورنہ کہتے ہیں لوگ کہ جی پتہ نہیں کتھوں آیا ہے کلام. وہ جبریل بار بار لوگوں کے سامنے آیا نا تو ان کو ہو گیا کہ نہیں جن نہیں آتا کوئی، جبریل آتا ہے. یہ لوگوں کی حجت کے لیے قائم کی گئی بات، ورنہ لوگ یہ الزام لگاتے تھے نا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حضور کو یہ الزام دیتے تھے کہ بھئی ان کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جن سوار ہے. اب جو قرآن مجید میں لفظ آیا نا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے، تو آپ نے اس کا مطلب لے لیا پاگل. مجنون کا مطلب پاگل نہیں ہوتا ہے. یہ تو اردو میں ہم لوگوں نے اس کا جو ہے یعنی ایک ایڈیم کے طور پر اس کو لے لیا ہے. مجنون کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کے اوپر جن سوار ہو. مجنون، ہاں، جیسے اب لفظ مجنو ہے، اصل لفظ ہے وہ مجنون، اس کے اوپر لیلا کا جن سوار تھا. تو اسی طریقے سے اب اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی کوئی جن ہے جو یہ لے کے آتا ہے ساری کہانی. تو اس لیے بھیجنا ضروری تھا جبرائیل کو کہ لوگوں کو جو ہے نا یقین آ جائے کہ بھئی یہ جن نہیں ہے، یہ جبرائیل آ رہا ہے. تو یہ سارا کا سارا بندوبست جو تھا ظاہر کا لوگوں کے لیے حجت تھا. اس کے لیے آیا بھی احادیث میں کہ علم ظاہر اللہ کی طرف سے انسان پر حجت ہے، اور ایک ہے علم نافع، اس علم کا تعلق قلب سے ہے. اس علم کا تعلق قلب سے ہے. تو یہ جو قلب کے پاس آئی ہے یہ ہے وحی خفی. صحیح ہے. اچھا، اب جو وحی خفی ہے ان حدیثوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک وحی جلی کا بھی مخزن ہے اور وحی خفی کا بھی مخزن ہے. بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماؤس. تو حضور کی ذات تک رسائی حاصل کر لینا. انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو جب سرچشمہ علم حضور کی ذات ہے تو آپ نے قرآن پر تکیہ کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ نے قرآن کو اتنا عظیم کیوں دے دیا جو حضور سے بھی آگے بڑھا دیا قرآن کو؟ قرآن تو ایک صفت الہی ہے، صفت تکلم. قرآن اللہ کا ایک صفاتی نور ہے اور محمد رسول اللہ میں اللہ کی ذات ہے. کہاں ذات اور کہاں صفت کلیم؟ قرآن تو کلام ہے اور وہ اللہ کے محبوب ہیں. یہ قرآن حضور کا ایک وصف ہے، بس ایک وصف. حضور سے جدا کر کے قرآن کو سمجھیں گے پڑھیں گے تو کبھی ہدایت نہیں ملے گی. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر بؤ نہ رسی دی تمام بولہبیس. اگر حضور کے سینے سے تعلق جڑ جاتا ہے تو وہی جلی بھی میسر آ گئی اور وہی خفی بھی میسر آ گئی. ساری کے ساری باتیں حضور کی حکمت والی وہ بھی حضور کے سینے سے مل جائیں گی. سبحان الذی اسری بعبدہ. اب یہاں پر اس عمل سے پہلے وہ اپنی تعریف کر رہا ہے، یعنی کیا شان ہے میری کہ ہم اپنے بندے کو لے گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عمل ایسا تھا کہ اللہ نے اپنے اس عمل کے اوپر فخر فرمایا ہے کہ یہ راتوں رات ہم لے کے جو گئے ہیں، کیا بات ہے ہماری یار. یعنی اللہ خود اس بات کو امپورٹنس دے رہا ہے کہ اس واقعے کو کہ ہم نے ایسا کیا ہے، یہ تو بڑی شاندار بات ہے یار. ایسا کون کر سکتا ہے کہ راتوں رات لے جائے. اب جو لے کے گئے ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو جسہ توفیق الہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں، اس کو عارضی طور پر پرواز کی طاقت دے دی گئی ہو. اس کو ہاں، اور پھر اس کی پرواز کے ذریعے وہ طفل یعنی جسہ توفیق الہی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی ہے نا. ہاں، تو اس کو طاقت پرواز عارضی طور پر دے دی گئی ہو اور پھر وہ لے کے گئے ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ تعریف اپنے جسہ توفیق الہی کی کر رہا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. دیکھو
راتوں رات یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں لے گئے. سرکار امام مہدی گوھر شاہی نے فرمایا کہ ہماری ہر معراج کا تعلق 15 رمضان سے. تو معراج کا مطلب کیا ہوا؟ معراج کا مطلب یہ ہوا چڑھا ہے، چڑھے ہیں اوپر، یعنی اوپر گئے ہیں. سرکار گوھر شاہی بطور امام مہدی تو آپ کے وجود مبارک میں جو جثہ توفیق الہی ہے وہ ہے جو باطنی پرواز کرتا ہے. سمجھے آپ؟ اچھا، اب رہ گئی بات کہ براق آیا، جبریل آیا، تو وجوہات کچھ اور ہیں اور کہانیاں کچھ اور ہیں. محمد رسول اللہ کو ضرورت ہی نہیں تھی جبریل علیہ السلام کی، تو آپ نے خود ہی اس کو کہہ دیا کہ بھئی آپ ادھر ہی رہیں، ہم چلے جائیں گے. کیونکہ جب حضور واپس آئے ہیں تو براق کہاں تھا، جبریل کہاں تھا؟ بھئی واپسی کا ذکر لکھا ہے کسی روایت میں؟ صرف جانے کی کہانی ہے. واپس کیسے آئے تھے؟ مشکل ہونی چاہیے تھی نا. کوئی براق کچھ نہیں، تو پھر واپس آئے کیسے؟ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ حضور نے آنکھیں بند کی عرش الہی پر، جب فارغ ہو گئے تو کہا آنکھیں بند کی، اور آنکھیں کھولی لمحہ بھر میں تو وہیں تھے جہاں سے گئے تھے. پرواز کا بھی یہ عالم ہے. جبریل امی نے لیلۃ المعراج میں صرف اور صرف ایک ٹور گائیڈ کا جو ہے کام کیا ہے کہ جی یہ مقام ہے، یہ ہے، یہ ہے. ورنہ محمد رسول اللہ جبریل کے محتاج نہیں تھے، نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے نہ تو محتاج تھے اور نہ ہیں.